بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوید ستی اور بات کریں گے اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اسپیشلی کے پی اور پنجاب میں جو الیکشن ہونے ہیں جنرل، وہ ہونے ہیں نہیں ہونے، اس حوالے سے بات تو ادارے تک پہنچ گئی ہے۔ اور گلگت بلتستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے، وہاں کے وزیر اعلیٰ کے خلاف جو معاملات ڈگری کے ہیں، جعلی ڈگری کے، کہ جناب ان کی فیک ڈگری ہے، انہوں نے یو کے سے جو لی ہے، اور 3 ماہ کا گیپ ہے، اس میں کس طریقے سے وہ لے سکتے ہیں۔ اب تو سپریم کورٹ نے بھی احکامات جاری کر دیے ہیں کہ جناب جتنے بھی لائرز ہیں ان کی ڈگریز چیک کی جائیں، کیونکہ حالیہ صرف پنجاب میں 700 کے قریب ایسے کالے کوٹ والے جو ہے وہ جعلی ڈگری ہولڈر سامنے آئے ہیں۔ کچھ نے تو کچھ وکلاء یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ کئی ججز جو ہے وہ جعلی ڈگری ہولڈر ہیں۔ اینی ہو، اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ آپ کو پتہ ہے شوکت ترین کے حوالے سے گرفتاری کی اجازت، اور عمران خان کے حوالے سے رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ جناب ان کی باری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کل عمران خان نے کہا کہ میری حکومت امریکہ نے نہیں بلکہ باجوہ نے گرائی، اور انہوں نے اس کو تردید کی کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ انوالو نہیں ہے، امریکہ بھی ہے، لیکن سہولت کاری جو ہے وہ باجوہ صاحب نے کی ہے۔ اور الیکشن کمیشن کا شیڈیول ہے، وہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو پرویز الہی ہیں وہ کہتے ہیں جی بالکل پنجاب اور کے پی میں الیکشن کی تیاریاں عروج پہ چل رہی ہیں۔ مریم نواز تو جناب اس کو تو پروٹوکول کے ساتھ لایا جا رہا ہے، ہمارے لوگ گرفتار کر رہے ہیں، لیکن عوام الیکشن کے لیے تیار ہے، اس لیے الیکشن شیڈول کا اعلان ہونا چاہیے۔ اے جے کے میں جناب ونس اگین جو ہے وہاں پر آواز اٹھ رہی ہے کہ عدم اعتماد آنا چاہیے۔ اب 2-3 چیزیں ہیں وہ جو سمجھ آ رہی۔ ایک تو پرائم منسٹر کی جو یعنی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس کو ایک جو ہوا وہاں پر بیوروکریسی کے حوالے سے بڑا اہم ڈیسیژن ہوا آزاد کشمیر میں، کہ جی بیوروکریسی میں اس سے پہلے صرف 2 کیڈر کے لوگ یعنی جو ہے وہ اہم عہدوں پر سیکرٹریز رہا کرتے تھے، یعنی ڈی ایم جی اور سروسز گروپ کے۔ اب جو ہے وہ ان دونوں گروپس کی جو مناپلی ہے وہ توڑ دی گئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جتنے بھی محکموں میں سیکٹریز بننے کے حوالے سے رکاوٹیں پیدا کرتے رہے ہیں یہ 2 گروپس، اب جو ہے وہ آزاد کشمیر وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے بیوروکریسی کی جو کمانڈ ہے اس کو مثالی جو ہے وہ بنانے کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سرکاری دفاتر میں اب بیوروکریسی کی انہوں نے کہا جی کہ اجارہ داری بالکل ختم کر دی ہے۔ اب یہ تو عوام جانتی ہے یا آگے جانے گی کہ کتنی ختم ہوئی ہے یا نہیں ختم ہوئی، لیکن اس بات کو کس حد تک اس میں سراہا جا رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ابھی تک کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی کا کیا تعلق ہے، پہلے بھی بیوروکریٹ تھے اور بھی ابھی بھی بیوروکریٹس ہی آئیں گے تو اس سے کوئی ایسا اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا فرق پڑے گا۔ صرف 2 ہی گروپس تھے، تو ان 2 گروپس میں بہت دفعہ یعنی جو کرپٹ لوگ تھے وہی یعنی چکر لگاتے واپس پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب آپ باقی گروپس بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں تو اچھی جو کارکردگی والے بیوروکریٹس جو ہیں وہ پھر اوپر آتے ہیں، اور اس طریقے سے تمام جو محکمہ جات ہیں اس کی جو سیکٹریز ہیں ان کی جو کوٹے کی معاملات ہیں وہ مانگی بھی، تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں کہ جناب بتایا جائے کون کون سے محکمے میں کون کون سے سیکٹری کتنے عرصے سے ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ 2 جو گروپس ہیں اس کے علاوہ کوئی سیکٹری نہیں لگتا۔ اس میں کتنی تبدیلی آئے گی، کیونکہ ابھی تو معاملہ ڈیسیژن کا ہے، پریکٹیکلی کتنا ایک ہوتا ہے بیوروکریسی آپ کو پتہ ہی ہے کام کرنے دیتی ہے یا نہیں دیتی، یہ بھی کچھ بھی کہنے قبل از وقت ہے۔ دوسرا یہ ایک الزام ہے سردار تنویر الیاس پہ کہ انہوں نے وزارتیں ہی توڑ دی ہیں، سیکٹریز ایک چھوٹا سیکٹری مطلب لگا دیا ہے مختلف اس میں۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، جو بلدیاتی الیکشن تو ہو گیا، یہ بڑی اچھی بات تھی، انہوں نے کریڈٹ بھی لیا، لیکن اس کے بعد جو معاملہ شروع ہو گیا ہے کہ نیلم میں دیکھا آپ نے کہ وہاں پر بھی جو آزاد امیدوار تھے پہلے ان کے ساتھ جیتنے کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ان کی بارگین چل رہا تھا، کچھ ان کے مطالبات تھے ان کے سامنے رکھے گئے تھے، وہ منظور بھی شاید کیے گئے تھے، لیکن لیٹر آن شاید ان کو یہ ڈیلے کرنے کی کوشش کی گئی یا اس پہ کچھ ابہام پیدا ہوا تو وہ نون لیگ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس وقت جو آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر جو ضلع کونسل ہے یا چیئرمینوں کے جو معاملات ہیں ڈیفینیٹلی وہ الیکشن پہ ہوگا، لیکن جب پیپلز پارٹی، نون لیگ یعنی پی ڈی ایم اور آزاد بھی مل جاتے ہیں تو بہت سے ضلعوں میں اور تحصیلوں میں اور میونسپل کمیٹیوں میں ڈیفینیٹلی وہاں پر پی ڈی ایم وہاں پر جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اچھی خاصی حکمت عملی تیار کر دی گئی۔ لیکن ذرا بلدیاتی الیکشن ہو گئے، اس کے بعد اختیارات ملیں گے نہیں ملیں گے، فنڈنگ ملے گی نہیں ملے گی، یہ معاملات ہیں، اور اس وقت جو بھی نئی جابز کریٹ ہوتی ہیں اس پہ کنٹروورسی اتنی آ جاتی ہے کہ وہ روک دی جاتی ہیں۔
تو ابھی تک آزاد کشمیر کی جو عوام ہے اس کو گراس روٹ لیول پہ کچھ نہیں مل پا رہا. بے شک دعوے وعدے بہت بڑے بڑے ہیں, کبھی بیوروکریسی کو چینج ہو رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے, لیکن عملی طور پر آزاد کشمیر کی عوام کو ابھی تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اچھا, اس کے ساتھ بات کریں وفاق کی. اس وقت تو کل تو آپ نے دیکھا, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان مائنس جو ہے وہی پلان جو ہے فائنل ہو چکا ہے, اور میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہیں, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ان کی بھی ایک خواہش ہے کہ جی عمران خان کو جب تک جیل میں نہیں ڈالا جائے گا وہ واپس نہیں آنا چاہتے. اور مریم نواز تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھرپور کمپین کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, آلدو بیانیہ اس کا نہیں بک رہا, بیانیے میں سمجھ نہیں آ رہی کہ کہنا کیا ہے. اگر آپ نے ہر جگہ پہ یہی جگہ کہنا ہے کہ ہم IMF کے سامنے ہم جھک گئے ہیں, مزید مہنگائی کریں گے, تو ظاہر ہے پھر عوام آگے اسی لیے خاردار تاریں لگانی پڑیں گی آپ کو ایک کمرے میں بند ہو کے, کیونکہ عوام پھر آگے سے آپ کو پتہ ہے رد عمل کس طرح کا آئے گا. دوسری طرف سے سینئر کئی رہنما ہیں جو چھوڑتے جا رہے ہیں پارٹی. شاہد اکن عباسی آپ دیکھ لیں, مفتاح اسماعیل چلو اس کے ذاتی ہے, لیکن سردار مہتاب جو کہ سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے, گورنر بھی رہے, پھر اس طرح باقی جو لوگ ہیں. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس وقت الیکشن میں ارلی الیکشن میں چلے گئے تو ڈیفینیٹلی ان کو رزلٹ نظر آ رہا ہے کیا ہوگا. یعنی پی ٹی آئی کو KP میں اور پنجاب میں ہرانا کتنا مشکل ہوگا جب حکومت میں PDM ہوگی. تو یہ صورتحال میں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کوشش کی جا رہی ہے کہ میکسیمم کے ڈیلے کی طرف جائیں, اور وہ اس صورت میں کبھی بھی الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہے. اور دوسری طرف بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ تمام ادارے اس وقت یہی سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کو اپنی اپوزیشن سمجھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان واپس آ گیا تو پھر ان کا کیا ہوگا. تو یہ ساری صورتحال میں عوام پس رہی ہے, مہنگائی عروج پہ ہے. آج جو ریٹ بتایا جا رہا ہے کہ کشمیر اور گلگت کے مخت دور دراز ایریاز میں جو یعنی چکن ہے وہ 900 تک پہنچ گیا, 850-900 تک اس کا یعنی ریٹ پہنچ گیا ہے. اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ باقی یعنی عام لوگ کیا کریں گے. آٹے کے لیے آپ دیکھیں لمبی لمبی لائنز لگ رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں. اس وقت پوزیشن اس حد تک گر چکی ہے کہ عوام کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ گرفتاریاں چل رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے لیے جو ترجیحی ہے وہ گرفتاریاں ہیں, وہ انتخابات سے بھاگنا ہے. ان کی ترجیح جو ہے وہ عوام کو سہولیات دینے یا عوام کے مسائل حل کرنے میں نہیں ہے. یہ اوورال صورتحال لگ رہی ہے. لیکن ملک کس طرف جا رہا ہے, عوام کیا سوچ رہے ہیں, آنے والے دنوں میں یہ لگ رہا ہے کہ بڑا افسوسناک جو صورتحال پہلے رہی ہے مزید اس میں اگر بدتر ہوتی ہے تو پھر پبلک اگر کوئی ڈیسیجن لے لیتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے, جس کی طرف لگ یہی رہا ہے کہ جس طریقے سے عوام بیچاری جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر احتجاج ہی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ایک ہائی کورٹ کی امید ہے, ابھی آج سے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے اوپر توہین عدالت کا معاملہ چل پڑا ہے. جو ایڈوکیٹ ہیں اظہر صدیق, انہوں نے ایک شہری ہے منیر احمد, ان کے درخواست بھی دائر کر دی ہے کہ جی ہائی کورٹ کا ڈیسیجن کے باوجود الیکشن کمیشن اور گورنر جو ہے وہ تاریخ نہیں دے رہے, جس کی ایک توہین عدالت ہے. تو لیکن جس تیزی سے یہ تمام ادارے مل کے کر رہے ہیں تو لگ یہی رہا ہے کہ یہ اس کی جو حکمت عملی ہے وہ بہت ہی یعنی پلانز جو ہیں وہ مزید بھی ہیں. وہ کہاں تک ہیں, کیا خان کی گرفتاری کے لیے سارے پلان ہو رہے ہیں, جس تیزی سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں تمام اتحادیوں کی بھی. لیکن لیٹ سی کہ ہم تو ایکسپیکٹ یہی کریں گے کہ عوام کی جو رائے ہے اس کو, اب سپریم کورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اب الیکشن کے بغیر آپ کے پاس کیا آپشن ہے. اگر آپ الیکشن نہیں کروائیں گے کب تک الیکشن سے بھاگیں گے, اور آپ سمجھتے ہی ہیں کہ آپ الیکشن کرائے بغیر IMF سے لینے کے بعد آپ کچھ عوام کو 2-4 ماہ اور بھی لیتے ہیں لیکن آپ کی مزید جو ہے وہ آپ کی ناکامیاں سامنے آئیں گی. تو اب جو گفتگو یہ بھی ہو رہی ہے کہ PDM یہ سمجھتی ہے کہ ہم بجائے الیکشن میں جانے کے یا تو کوئی ایک لمبا اور ٹیکنوکریٹ بنا دیا جائے یا پھر اسٹیبلشمنٹ خود ہی آگے بیٹھ جائے, کیونکہ اس پوزیشن میں اگر وہ ہار جاتے ہیں تو پھر عمران خان دوبارہ آ گیا تو پھر وہ کیا کرے گا. یہ انتہائی جو ہے افسوسناک بات ہے کہ جو اس طرف گفتگو ہو رہی ہے. یہ اوورال صورتحال تھی, آپ تک رکھنی تھی. اپنے ملک کا خیال رکھیے. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.